بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو ہم پاکستان کا جو سب سے بڑا منصوبہ آج شروع کیا گیا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس ویژن کے تحت پاکستان کا یہ سب سے بڑا منصوبہ جس کا افتتاح آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا، ان کے ساتھ عثمان بزدار صاحب بھی تھے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، لاہور کے جو میٹروپولیٹن سٹی ہے اس کے مسائل کا خاتمہ کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا اس پروگرام کے بعد، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر حالیہ دنوں میں پاکستان کے میڈیا کے اور نون لیگ کے 3 بڑے تضادات سامنے آئے ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے جو لینس ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ مختلف ہیں۔ تحریک انصاف کی بات ہو تو اور طرح سے پروگرامز کیے جاتے ہیں، کسی اور پارٹی کی بات ہو تو کسی اور طرح سے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ یہ جو منافقت ہے پاکستانی میڈیا کی، 2 نمبری ہے پاکستان کے سو کالڈ بڑے سینئر صحافیوں کی، اس کو ایکسپوز کریں گے۔ اور ساتھ مریم نواز کی اور شہباز شریف کی جو بہت زیادہ آج انبن ہو چکی ہے، چپ کلش ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نئے شہر کی۔ نئے پاکستان میں نئے شہر بسانے کا ایک ویژن ہے، اور اس میں سب سے پہلا شہر جو بسایا جا رہا ہے وہ راوی کے دونوں طرف یہ شہر لاہور کے اندر بسایا جا رہا ہے۔ اور آج جب اس کی تفصیلات بتا رہے تھے عثمان بزدار صاحب بھی اور پرائم منسٹر اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، جب وہ میں سن رہا تھا تو ایک طرح سے آپ کو 2018 کو جب 1.5 کروڑ پاکستانیوں نے، 2.25 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، تو وہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ کم از کم کوئی ہے جو ایسی چیزوں پر اس ملک میں سوچ رہا ہے جس پر اس سے پہلے نہیں سوچا گیا۔ 1947 سے لے کر اب تک جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان میں صرف ایک شہر نیا بسایا گیا ہے اور وہ ہے اسلام آباد۔ اس کے علاوہ کسی شہر میں کوئی نیا شہر، کوئی نئی بستی، کوئی ٹاؤن بہتر انداز میں حکومتی سرپرستی میں بسانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اور اب نئے پاکستان کے نئے ویژن کے تحت یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروگرام جس کا افتتاح کیا گیا ہے، اس میں ایک ایسا شہر بسے گا جو غریبوں کا شہر ہوگا، جہاں غریبوں کو رہائش دی جائے گی۔ وہ لوگ جو نہیں خرید سکتے مکانات، ساری زندگی ان کا خواب رہتا ہے، ان کا یہ ویژن ہے، ان کے لیے ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتایا اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں درخت لگائے جائیں گے، اس کو ایک کلین اینڈ گرین سٹی بنایا جائے گا جو ماحول دوست شہر ہوگا، نئی جھیلیں بسائی جائیں گی، بیراجز بنائے جائیں گے، اور جو زیر زمین پانی ہے اس حوالے سے بھی کافی اقدامات اس میں کیے گئے ہیں۔ پھر پورے شہر سے جو پانی جمع ہوتا ہے لاہور میں، اس سے کھیتی باڑی کی جائے گی، ایک فارسٹ یہاں پر بنایا جائے گا اس شہر کے اندر۔ تو یہ جو نیا پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے اس نئے شہر کے منصوبے کا افتتاح کیا ہے، تو وہاں بھی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ منصوبہ غریبوں کے لیے ہے، کیونکہ اس ملک میں غریبوں کا کسی نے نہیں سوچا۔ اس ملک میں نئے شہر بسانے کا یا پرانے شہر کو ڈیولپ کرنے کا کسی نے نہیں سوچا۔ اس ملک میں ہمیشہ 2 چیزوں پہ سوچا گیا کہ اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے اور قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر کیسے لے کے جانا ہے۔ تو یہ بہت اچھا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نے شارٹلی اس پہ بھی بات کی کہ مجھے کہا جاتا ہے جی کہاں ہے نیا پاکستان، تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ان 2 سال میں انتہائی مشکل معاشی صورتحال کے باوجود ہیلتھ کارڈ دیے، پناہ گاہیں بنائیں، احساس پروگرام بنایا، اور کووڈ-19 کے دورانیے میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیریٹی پروگرام حکومت نے چلایا ہے، احساس کیش پروگرام، جس کے تحت 12,000 دیے گئے فیملیز کو، کروڑوں خاندانوں کو یہ پیسے دیے گئے ہیں، جس کے اثرات اب نیچے تک پہنچ رہے ہیں۔ لوگ اس مشکل وقت میں سہولت ملی حکومت کی طرف سے، اور میں پچھلے دنوں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ پوری دنیا کے اخبارات بھی، ڈائریکٹر جنرل WHO نے بھی اس جو احساس پروگرام تھا اس کی تعریف کی تھی۔ تو یہ ایک نیا منصوبہ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ، اور اس کا افتتاح آج کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑا منصوبہ ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کے اندر مشکلات کافی آئیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عزم ہے کہ ہم مشکلات کے باوجود یہ شہر بسائیں گے اور ایگزامپل سیٹ کریں گے۔ اب آتے ہیں وہ جو 3 تضادات سامنے آئے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو تضاد ہے وہ ہے نون لیگ کا عدلیہ کے بارے میں پالیسی۔ آپ دیکھیں جب بھی کبھی فیصلے آنے ہوتے ہیں عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے آنا ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنا ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ سے آنا ہو، کہیں سے بھی فیصلہ آنا ہوتا ہے تو نون لیگ کی پوری قیادت خاموش ہوتی ہے اس بارے میں، اور سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ فیصلہ حق میں آ جائے پھر خاموش رہتے ہیں، اگر فیصلہ خلاف آ جائے، تھوڑا سا سخت آ جائے فیصلہ، کوئی باز پوس کر لی جائے، تو اس کے اوپر پھر گنیں تان لی جاتی ہیں اور
بڑے غلیظ انداز میں اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ آج جب اسلام آباد سے یہ فیصلہ آیا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا پروسیس شروع کیا جائے، اور وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں کہ جب وہ یہاں پر نہیں آ رہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ گرفتار کر کے آپ عدالت میں لائیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگی قیادت کی توپوں کا رخ عدلیہ کی طرف ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی عام سے کارکن بھی حکومت کے کسی عام سے ممبر کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آئے تو سارا دن میراتھن ٹرانسمیشنز کی جاتی ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر، لیکن جب اس طرح کے بڑے فیصلے آئیں تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ آپ کو پاکستان کے کنونشنل میڈیا میں، اخبارات میں، ٹی وی کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سارے کے سارے صحافی خاموش نظر آئیں گے، کیونکہ جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے وظیفہ خور قبیلے کے فنڈنگ ممبر ہیں، فنڈنگ سربراہ ہیں، جناب نواز شریف صاحب جو فنڈ کرتے ہیں، ان کے فاؤنڈنگ بھی ہیں، فنڈنگ بھی ہیں، وہ ان کے خلاف فیصلہ جائے اور یہ سارے لوگ بولیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کی زبانوں کو تالے پڑ جاتے ہیں جب بات نواز شریف یا شریف فیملی کے خلاف بات کرنے کی ہو۔ لہٰذا یہ تو تھی پہلی منافقت کہ نون لیگی قیادت مریم نواز سمیت وہ چپ رہتی ہے اس وقت تک جب تک عدلیہ سے ریلیف ملتا رہے۔ جب عدلیہ سے تھوڑی سی سخت بات آئے تو ان کو پھر سارے چیزیں بھول جاتی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پر حملے بھی کرتے ہیں، یہ ان کے ججز کو بھی بہکاتے ہیں، یہ ججز کے بچوں پر حملہ کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، یہ لوہے کے چنے بھی بن جاتے ہیں، اور یہ ہر طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ججوں کے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں جب ان کے خلاف تھوڑی سی کوئی بات کی جائے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز کی چپکلش ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی جب سے شہباز شریف مارچ کے اندر تشریف لائے تھے، اور یہاں ہمارے بہت سارے دوستوں نے، ساتھیوں نے ان کے آنے سے پہلے پاکستان کے جو طلعت حسین، منصور علی خان جیسے لوگ تھے، عمار مسعود جیسے لوگ، انہوں نے مارچ میں ایک ٹرک کی بتی بھیجی لندن، اور وہ بتی دیکھی شہباز شریف صاحب نے، اور وہ بتی کے پیچھے چلتے چلتے پاکستان آ گئے کہ شاید جیسے ہی وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے ان کو سرخ قالین کے اوپر سلامی دی جائے گی اور سیدھا ان کو لایا جائے گا اسلام آباد، اور یہاں لا کے بتایا جائے گا کہ جی آپ ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، اور کووڈ-19 سے آپ نے بچانا ہے، کیونکہ جو اتنی سی بیماری تھی ایک اس سے پہلے پاکستان میں آئی تھی ڈینگی کی، اس سے کیونکہ آپ نے صحیح طریقے سے نمٹا تھا، لہٰذا آپ کووڈ-19 سے بھی آپ بھی نمٹ سکتے ہیں۔ اس وقت سے ایک انتہائی زیادہ چپکلش ہے، اور میڈیا سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے کہ نہ وہ ایک میٹنگ میں اکٹھا ہونے کو تیار ہیں، نہ وہ ایک پریس کانفرنس میں اکٹھا بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ وہ کوئی اعلامیے میں اکٹھے آنے کو تیار ہیں۔ آپ مارچ سے لے کر جب شہباز شریف صاحب کی وہ انٹری ہوئی بڑی ہیروئک انداز میں، اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لیں، کوئی اکٹھے کی پریس کانفرنس کی ہو، کسی جگہ پر کسی جو آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پر مریم نواز اور شہباز شریف اکٹھے گئے ہوں، کسی اعلامیے میں دونوں کا نام اکٹھے آیا ہو، کسی ٹاک شو میں ان دونوں گروپس کے جو بیانات ہیں ان کے اندر اتفاق دیکھنے میں آ رہا ہو۔ اتنی زیادہ لڑائی ہے، اور اب جو اے پی سی مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار دھوکے کے باوجود بھی وہ اپنے محبوب پہ تکیہ کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس اے پی سی کے اوپر بھی پوری کی پوری نون لیگ تقسیم ہے، لیکن یہ تقسیم آپ کو منصور علی خان، عاصمہ شیرازی، عمار مسعود، سہیل ورائچ، جن کی کمپنی اب چلے گی، جو انہوں نے کتاب لکھی کہ کمپنی نہیں چلے گی، تو کمپنی تو وہ چلا رہے ہیں اپنی، یہ سارے جاوید چودھری صاحب جیسے لوگ ان تمام کے اوپر کبھی نہ اس کے اوپر ٹاک شو کریں گے، نہ کبھی سلیم صافی کی ٹویٹ سامنے آئیں گی، نہ کبھی جو ہے وہ یہ کالمز لکھیں گے، کبھی نہ ویلاگز کریں گے، کچھ نہیں سامنے آئے گا، کیونکہ یہ ایسی پارٹی کی اندرونی چپکلش کی باتیں ہیں جو پارٹی ان کا پیٹ بھرتی رہی ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا تضاد ہے وہ وزیر اعظم کے بیان کے اوپر ہے، جب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا ہمیں لاہور کے اندر، جس میں ایک خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، تو اس کے اوپر پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور بالخصوص اپوزیشن کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے پریشر آیا پرائم منسٹر کے اوپر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، وہ بھی اس دفعہ بڑے غصے میں آئے، اور ظاہر ہے ایک واقعہ بھی ایسا تھا کہ جس کے اوپر جذباتی ہونا بنتا ہے۔ وہ پھانسی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے اور وزیر اعظم سے ہر قسم کا ایکشن لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب کل جب محیط پیرزادہ کے پروگرام میں عمران خان صاحب نے یہ ہنٹ دیا
کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ نامرد بنا دیا جائے ریپسٹ کو. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جو پاکستانی لبرلز ہیں، خونی اور سو کالڈ لبرلز، انہوں نے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ جو 12 خواتین پھر رہی ہیں کہ ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، اظہر مشوانی اور ارسلان خالد، وہ 12 خواتین ہوں، یا وہ عورت مارچ والی 36 آنٹیاں ہوں، یہ ساری کی ساری اب اپوز کرنے لگی ہیں وزیر اعظم کے اس فیصلے کو یا وزیر اعظم کی اس بات کو کہ نہیں جی اس سے تو تشدد قائم ہوگا معاشرے کے اندر. تو کیا سر عام پھانسیاں دینے سے تشدد قائم نہیں ہوگا؟ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ تنقید برائے تنقید کا ہے، یہ ضد برائے ضد کا ہے، یہ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو، ترقی یافتہ پاکستان کو اور ترقی کی جانب اپنی منازل تیزی سے طے کرتے ہوئے پاکستان کو ڈیریل کرنے کی باتیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا صرف برا امیج، پاکستان کے اندر ہونے والی کوئی گندی باتیں، پاکستان کے اندر ہونے والی کوئی ایسی باتیں جس سے ہمارا امیج باہر خراب کیا جا سکے، یہ لبرلز اور ان کے جتنے وظیفہ خور صحافی، کھائی قبیلے کے جتنے صحافی ہیں پاکستان میں، ان کی ٹائم لائنز پہ وہی چیزیں نظر آئیں گی جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے حق میں ہیں یا ہماری نسلوں کے لیے ہیں، وہ ان کی ٹائم لائنز پر نظر نہیں آئیں گی. یہ تھے 3 تضاد اور پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے کے افتتاح کی تفصیلات. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.